نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے، عسکری قیادت اور سیکیورٹی کے تقاضے۔ کالم نگار ہیں مرزا اشتیاق بیگ اور آواز ہے ارسلان انور کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org۔ پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت خطے کی ایک اہم عسکری قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، اور مارکہ حق میں پاکستان نے نہ صرف اپنی دفاعی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے بلکہ عالمی اور علاقائی سیاست میں پاکستان کا کردار بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی سرگرمیاں بین الاقوامی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں اور کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ وہ دنیا میں مرکز نگاہ بن چکے ہیں اور بھارت اور اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں۔ مارکہ حق میں بھارت کی عبرتناک شکست کے بعد بھارت کو یہ یقین ہے کہ جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اور نہ پاکستان پر حملے کا سوچ سکتا ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری قیادت میں پاکستان اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھارت نے پاکستان کے ساتھ اپنا رویہ بدلا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ اس حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریک 2 ڈپلومیسی کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جو یقیناً خوشائن امر ہے۔ امریکہ ایران مفاہمتی معاہدے میں جنرل عاصم منیر کے ثالثی کردار کے بعد اب اسرائیل بھی ان کا دشمن بن کر سامنے آیا ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ ایران معاہدے کا سخت مخالف سمجھا جاتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی امریکہ ایران معاہدہ تکمیل کے مراحل تک پہنچتا ہے تو اسرائیل لبنان پر حملہ کر دیتا ہے تاکہ ایران امریکہ سے امن معاہدہ کرنے سے باز رہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسرائیل ہی وہ ملک تھا جس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے اکسانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور امریکہ کو ایران میں رجیم چینج کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن اسرائیل اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کو بھی اسرائیل اپنے لیے خطرہ تصور کرتا ہے، جس کے تحت سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس طرح پاکستان نے سعودی عرب کو نیوکلیئر چھتری فراہم کی ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ خبر بھی کسی صدمے سے کم نہیں کہ پاکستان خطے کے ممالک سعودی عرب، ترکی اور مصر کے ساتھ نیٹو طرز پر 4 فریقی اسٹریٹجک اسلامی اتحاد کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جسے اسرائیل گریٹر اسرائیل کی راہ میں براہ راست خطرہ تصور کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنرل عاصم منیر کو آئے روز ایک بہادر اور جرت مند فیلڈ مارشل کے لقب سے پکارنا بھی اسرائیل کے لیے جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے۔ اس تمام پیش رفت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اسرائیل کے لیے خطرناک بنا دیا ہے۔ اسرائیل کو یہ یقین ہے کہ عاصم منیر کے ہوتے ہوئے وہ اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسرائیل ماضی میں اپنے مخالفین کے خلاف بیرون ملک خفیہ کارروائیوں کے الزامات کا سامنا کرتا رہا ہے، اور یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں کہ جنرل عاصم منیر بھی موساد کی اس فہرست میں شامل ہوں جنہیں اسرائیل اپنے راستے میں رکاوٹ تصور کرتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت پر بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور اس اندوہناک قتل کے تانے بانے اسرائیل سے جا ملتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی ایران کے صوبے مشرقی آذربائیجان سے بذریعہ ہیلی کاپٹر واپس تبریز جا رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر میں ایران کے وزیر خارجہ امیر عبدالحیان، مشرقی آذربائیجان صوبے کے گورنر مالک رحمتی اور عملے کے ارکان سمیت 15 افراد سوار تھے، اور تمام افراد حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ گو کہ حادثے کو موسم کی خرابی قرار دیا گیا، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ ایرانی صدر کے قافلے میں شامل باقی 2 ہیلی کاپٹرز اسی خراب موسم میں اپنی منزل تک کس طرح پہنچ گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر غیر ملکی دوروں سے اجتناب کریں، کیونکہ اسرائیل کے پاس ایسی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے جو کسی بھی طیارے کے سسٹم کو فضا میں تکنیکی طور پر جام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کے نتیجے میں طیارہ حادثے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو اپنی سیاسی و عسکری قیادت اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارتی، انٹیلیجنس اور سیکیورٹی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔
موجودہ صورتحال میں پاکستان اور امت مسلمہ کو جنرل عاصم منیر جیسے جرأت مند عسکری قائد کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔